بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کعب بن اشرف مدینہ میں آباد ایک یہودی تھا۔ یہودیوں میں کعب بن اشرف بہت ہی دولت مند تھا۔ یہودی علماء اور یہود کے مذہبی پیشواؤں کو اپنے خزانے سے تنخواہ دیتا تھا۔ دولت کے ساتھ شاعری میں بھی بہت باکمال تھا، جس کی وجہ سے نہ صرف یہودیوں پر بلکہ تمام قبائل عرب پر اس کا ایک خاص اثر تھا۔ اس کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سخت عداوت تھی۔ جنگ بدر میں مسلمانوں کی فتح اور سرداران قریش کے قتل ہو جانے سے اس کو انتہائی رنج و صدمہ ہوا۔ اسے مدینہ میں جوں ہی قریش کے سرداروں کے قتل کی خبر ملی تو اس نے اطلاع دینے والے سے پوچھا کہ کیا واقعی ایسا ہوا ہے؟ سرداران قریش عرب کے اشراف اور بادشاہ تھے۔ اگر واقعتاً محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں مار گرایا ہے تو پھر میرے لیے زمین کا پیٹ قبر اس کی پشت سے زیادہ بہتر ہے۔ خبر دینے والے نے جوں ہی اسے یقین دلایا کہ یہ یقینی خبر ہے، تجھے فوراً اپنی مجلس میں بیٹھے ہوئے 40 متوسلین جو زیادہ تر اس سے قرضہ لینے آتے تھے کو لے کر تعزیت کے بہانے مکہ پہنچ گیا۔ کیونکہ یہ ایک اچھا شاعر بھی تھا، اس لیے اس نے مکہ کے تعزیتی مجلسوں میں قریش کے حق میں اور مسلمانوں کے خلاف خوب مرثیے پڑھے۔ اپنے مرثیوں میں اس نے انتہا درجے کی پستی پر اترتے ہوئے مسلمان عورتوں کے متعلق فحش اشعار بھی پڑھے۔ ایک اچھے ذاکر کی طرح خود بھی خوب رویا اور اہل مجلس کو بھی خوب رلا رلا کر بدلہ لینے کے لیے ان کی غیرت کو خوب جھنجھوڑتا رہا۔ یہ تاجر ہونے کی وجہ سے ابو سفیان کے مزاج سے خوب واقف تھا۔ اسے اندیشہ تھا کہ کہیں وقت گزرنے کے ساتھ ابو سفیان اہل مکہ کو مطمئن نہ کر لے، اس لیے یہ مقتولین کے ورثاء کو ساتھ ملا کر ابو سفیان کو حرم میں لے آیا۔ وہاں اس نے کعبہ کا غلاف پکڑ کر ابو سفیان اور مقتولین کے ورثاء سے بدل کے مقتولین کا بدلے کا عہد لیا۔ پھر مکہ سے مدینہ لوٹ کر آیا تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہجو لکھ کر شان اقدس میں طرح طرح کی گستاخیاں اور بے ادبیاں کرنے لگے۔ اسی پر بس نہیں کیا بلکہ آپ کو چپکے سے قتل کرا دینے کا قصد کیا۔ بنو نذیر کی جانب سے دستخط شدہ دستور مدینہ یا میثاق مدینہ کے مطابق پہلے تو مسلمانوں کے لشکر کا حصہ بن کر قریش مکہ کے لشکر کے خلاف لڑنے کا پابند تھا، اس کے بعد جنگ کے مصارف میں حصہ ڈالنے کا بھی پابند تھا، جبکہ یہ اس معاہدے کے برخلاف کعبے کے غلاف پکڑوا کر مشرکین مکہ سے مدینہ پر چڑھائی کے عہد لے رہا تھا اور خود بھی موقع ملتے ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کر دینے کے عہد دے رہا تھا۔ اس کا والد اشرف بھی اوس و خزرج کی طرح یمنی الاصل قحطانی قبیلے بنی طے، آج کل عربوں کا الشمری قبیلہ ہے، اس سے تھا۔ اشرف مدینہ میں بنو نذیر کے حلیف کے طور پر آباد ہوا تھا۔ ایک مالدار تاجر ہونے کی وجہ سے اس نے مدینے کے یہودی قبیلے بنو نذیر میں اس قدر مقام حاصل کیا کہ یہود کے مقتدی اور تاجر الاعجاز ابو رافع بن ابی العقیق کا داماد بنا۔ اشرف کی اس یہودی بیوی سے کعب پیدا ہوا۔ اس دو طرفہ رشتہ داری کی وجہ سے کعب بن اشرف یہود اور عرب سے برابری کا تعلق رکھتا تھا۔ ماں کی وجہ سے یہودی مذہب پر ہونے کی وجہ سے بنو نذیر کے یہودی علماء پر اس کا اثر اور رسوخ اس لیے بھی کافی زیادہ تھا کیونکہ ان میں سے اکثر اسی کے وظیفہ خوار تھے۔ اس کا قلعہ مدینے سے باہر بنو نذیر کی آبادی کے پیچھے واقع تھا۔ میثاق مدینہ کے فریق کے طور پر تینوں یہودی قبائل پر لازم تھا کہ مکہ سے آتے ہوئے قریش کے لشکر کا مقابلہ کرنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نہ صرف ساتھ دیتے بلکہ جنگ کے مصارف بھی ساتھ برداشت کرتے، لیکن بنو کا تو قریش کے لشکر کی سازش کے فریق تھے، جبکہ بنو نذیر کا یہ موالی آدھا تیتر آدھا بٹیر کعب بن اشرف بنو نذیر کے باقی سرداروں سے مشورہ لیے بغیر اپنے 40 مجلسی بندے لے کر تعزیت کے بہانے مکہ پہنچا۔ زرقانی نے جلد دوم کے صفحہ 12 پر اور فتح الباری نے بھی یہ حوالے دے کر یہ بھی لکھا کہ مدینہ واپس آ کر اس نے اپنے قبیلے کے کچھ یہود کی ایک دعوت کی جس میں اس نے ان کے ساتھ یہ سازش تیار کی کہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک کھانے کی دعوت پر بلائے گا
اور جو ہی وہ کمرے میں داخل ہوں ان پر جھپٹ کر حملہ کر کے شہید کر دینا ہے۔ بخاری اور مسلم کی روایت سے اندازہ ہوتا ہے کہ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی مجلس میں یہ معاملہ رکھ کر پوچھا تھا کہ اسے کون قتل کرے گا، اس کے برعکس ابو داؤد کی روایت میں ہے کہ رسول اللہ نے اس معاملے کو بنو اوس کے سردار حضرت سعد بن معاذ کے ذمے لگا دیا تھا۔ امام زرقانی نے بھی مذکورہ بالا حوالے میں تصریح کی ہے، معاملہ مکمل طور پر حضرت سعد کے ذمے کر دیا گیا تھا۔ اس کے قتل کے واقعے میں یہ بات بھی موجود ہے کہ اس کے قتل کے ذمہ دار اس کے رضائی بھائی حضرت ابو نائلہ اور حضرت محمد بن مسلمہ اسے اس کے قلعے سے دور شعب عجوز کی جانب لے کر گئے تھے، اور حملے کے دوران وہ اتنے زور سے چیخا کہ گرد و پیش میں ہلچل مچ گئی تھی اور کوئی ایسا قلعہ نہ بچا تھا کہ جس پر آگ روشن نہ کی گئی ہو، لیکن جوابی طور پر کچھ بھی نہ ہوا۔ اور ابو داؤد کی روایت میں ہے کہ اس کے اپنے قبیلے باپ کی طرف سے لوگ صبح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اپنے سردار کی موت کی خبر لے کر آئے۔ وہ لوگ بنو نذیر کے موالی تھے، اس لیے یقیناً پہلے انہی کے پاس گئے ہوں گے، اور انہوں نے معاملے کی تفصیل خود بتانے کی بجائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھیج دیا ہوگا۔ رات کو بنو نذیر کے قلعوں میں اس کے قتل کا شور سن کر آگ بھی روشن ہوئی، مگر کوئی اس کی مدد کو اس لیے نہیں آیا کہ بنو نذیر کے سرداروں اور حضرت سعد کے مابین پہلے ہی معاملات طے پا چکے تھے۔